رات کو صرف یہ ایک سورت پڑھ کر سو جاؤ، تمہارے سوتے میں ہی انشاءاللہ اللہ غیب سے ایسے اسباب کرے گا کہ تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ گھر میں مال و دولت کی بھی ریل پیل ہوگی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو، بہت ہی آزمودہ، آسان اور بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ہی ڈھیر ساری دولت آ گئی ہو۔ جب آپ رات کو سوئے تو کچھ بھی نہ تھا، لیکن جب صبح آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گھر میں دولت ہی دولت آ رہی ہے۔ یہ جو وظیفہ، جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دولت کو کھینچ کر لانے والا عمل ہے۔ بس آپ نے ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں ڈھیر و رزق اور مال و دولت نہ آئی تو پھر آپ مجھے کہیے گا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کئی بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اس عمل کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت آپ پر عاشق ہو جائیں گے، ڈھیر و دولت آپ پر مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ آپ جتنا مرضی بھی پیسہ خرچ کریں، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ روپیہ پیسہ بہت زیادہ برکت والا ہوگا۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور ہمیں بھی ثواب ہو، کیونکہ یہ 2 صفاتی نام ایسے ہیں کہ جب بھی اللہ کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارا جائے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر انسان اللہ سے جو مانگے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور مینشن کر دیجئے گا۔ اب چلوں وظیفے کی جانب، تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ بڑی غور اور توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو صبح آپ کا ہر کام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات اللہ پاک غیب سے حل کرنے کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ بس جو تسبیح آپ کو بتاؤں اسے پوری توجہ کے ساتھ سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ وظیفہ کریں تو آپ نے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا، لیکن آج کے اس دور پرفتن میں آپ کی بہت زیادہ ضروریات پیسے سے جڑی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک سے ایسا پیسہ مانگنا چاہیے جس میں آپ کی عزت اور وقار بھی رہے اور آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اسی لیے آپ کے لیے ایسے وظائف لاتا ہوں کہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال و دولت میں اضافے کا باعث بنے، کیونکہ جب انسان مالی طور پر آزاد ہوتا ہے تو وہ باقی معاملات میں بھی آزاد ہوتا ہے، لیکن آج کل کے دور میں ہر شخص ہی مالی طور پر پریشان نظر آتا ہے، پھر چاہے وہ مزدور ہو یا کوئی افسر ہو۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اب تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں جتنی مرضی اور جیسی بھی دولت کما لیں مگر پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ وظیفہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں انشاءاللہ اللہ پاک اتنا اضافہ اور فضل و کرم فرمائیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے آپ کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانی اور مشکلات ہیں، وہ انشاءاللہ سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جب بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ مجھے لازمی ملے گا۔
آپ کا یقین ناظرین جتنا پختہ ہوگا اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور اتنا جلدی عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ تو میرے رب کا فرمان ہے کہ میں انسان کے ساتھ ویسے ہی معاملات کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں۔ ناظرین، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آپ کی مشکلات اس کی رحمت اور اس کے خزانوں کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام دکھ تکالیف اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اس ایک تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوں تو میرا اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض سے نجات دے گا۔ یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن آمدنی کم ہے، تو اللہ پاک ایسے فضل و کرم سے ایسے ذرائع پیدا کرے گا اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میری ان تمام بہنوں اور ماؤں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس وظیفے کو آپ اپنے مخصوص ایام میں نہ کریں۔ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں جو کہ آپ کو بتاؤں گا، اور ان صفاتی ناموں کے ساتھ ساتھ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بھی ہے جسے آپ روزانہ رات کو سوتے وقت کر لیں، یعنی بستر یا چارپائی پر جانے کے بعد اور سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکت اور اضافہ ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف 5 دن لگاتار کرنا ہے۔ اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی پر ہے اور زیادہ بہتر ہے، لیکن صرف 5 دن لگاتار کرنے سے، آپ پورے یقین اور کامل توجہ کے ساتھ کرنے سے آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جس نے اس عمل کو کامل یقین اور جائز حاجت کے لیے کیا ہو اور اس کا حاجت، اس کا مقصد پورا نہ ہوا ہو، اسے رزق اور مال و دولت نہ ملی ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بیڈ یا چارپائی پر جائیں تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد جیسے مختصر اور پیارے درود پڑھ لیجئے، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو سب درودوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسند رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو اور بہنوں، جیسے ہی درود پاک آپ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے جائز مقصد حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اپنا ذاتی گھر مل جائے۔ یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو آپ وہ مانگ لیجئے۔ آپ کو گاڑی چاہیے وہ مانگ لیجئے۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی اولاد چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع اور فرما بردار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ ناظرین، آج رب کریم سے وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور وظیفے کا آغاز کر دیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں اس دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، یعنی جب آپ بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے کسی کے ساتھ بات چیت نہ کریں۔
آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، ان تینوں اسم مبارک کو پڑھ کر آپ نے ایک بار شمار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو پڑھیں گے تو یہ ایک بار کاؤنٹ ہوگا، یا غنیو یا مغنیو یا رزاقو پڑھیں گے تو یہ 2 بار کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح سے آپ ان تینوں اسم مبارک کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، گن کر 160 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام پڑھنے والا ناظرین رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے تو رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرما دیتی ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے انسان کی ہر جائز حاجت، ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ نوکری کے لیے سفارشیں کرواتا پھرتا ہے، صبح سے شام تک محنت مشقت کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی بھی کام ہے جس کے لیے آپ کئی برسوں سے مشقت کر رہے ہیں، آپ بے گھر ہیں تو اپنے گھر کے لیے پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ عمل کر کے دیکھیے، غیب سے فرشتے ایسے اسباب بنائیں گے کہ آپ اپنا گھر لینے کے قابل ہو جائیں گے، یا آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو خزانوں کا مالک ہے۔ آج غیبی فرشتوں سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھ لیجئے، اور یاد رکھیے کہ اس دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اگر آپ نے کسی سے بات کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اس کا اثر نہیں رہے گا۔ اس لیے خدا را چند منٹ نکال کر یہ عمل پوری توجہ، دھیان اور یکسوئی کے ساتھ مکمل خاموشی سے کیجیے۔ جب آپ یہ مبارک نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ ناظرین، اب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، آپ نے گن کر 100 مرتبہ پڑھنی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ توجہ دھیان سے ٹھہر ٹھہر کر پورے تلفظ اور پورے خلوص کے ساتھ پڑھیے۔ معزز ناظرین کرام، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ 100 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں کیا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ صرف 5 دن یہ عمل کریں تو چھٹے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہونا شروع ہوں گے اور کیسے آپ کے پاس دولت خود بخود چل کر آنا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس عمل کو تمام عمر کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے۔ آپ نے اس عمل کو سونا ہے۔ پہلے تو 5 دن کریں اور پھر آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ناظرین، یقین کریں کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل میں اتنا دم اور اتنی طاقت ہے، اتنا اثر ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ صرف 5 دن کا وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیں تو میں 100% دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ پوری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص عمل بتایا تھا۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ پیسہ، اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کے بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر جو قرض کی پریشانی ہے، جو قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان سب کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے،
یا کوئی اور پریشانی ہے، میرا اللہ وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں انہیں دور کر دے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ نماز کا لازمی اہتمام کریں، کیونکہ نماز کے بغیر میرے بھائیوں اور بہنوں کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم کمنٹ باکس میں لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔